میں نے ہمارے استاد محترم سے ایک سوال پوچھا تھا کہ آج کل یہ بڑے اللہ والے ہیں، ہم ان کا بڑا احترام کرتے ہیں، بہت بڑے لوگ ہیں، خلد آباد کے جو اولیاء کرام ہیں یا اور بھی جو بڑے بڑے اللہ والے ہیں، ہم ان کے پیر کی دھول کی برابر بھی نہیں ہیں، یہ اتنے بڑے لوگ تھے، اتنا انہوں نے دین کو زندہ کیا ہے، لیکن آج ہم جاتے ہیں دیکھتے ہیں تو کچھ کام خلاف شریعت ان کے پاس ہوتے ہیں۔ استاد سے پوچھا مولانا نسیم صاحب سے، سفر میں بہت دن ان کے ساتھ رہا، تو حضرت یہ کیا مسئلہ ہے؟ یہ سب کچھ ایسے ہوتا ہے، گانے چلتے ہیں، ناچ رہے ہیں لوگ، حالانکہ وہ اللہ والے لیٹے ہوئے ہیں وہاں پہ، آرام کر رہے ہیں، ان کی مزار بنی ہوئی ہے وہاں پر۔ تو حضرت نے جو جواب دیا بڑے آپ بھی محظوظ ہوں گے۔ حضرت نے کہا کہ بیٹا یہ شیطان کا انتقام ہے ان بزرگوں سے، کیونکہ جب یہ زندہ تھے انہوں نے اتنا شیطان کے خلاف کام کیا ان اللہ والوں نے کہ شیطان کی کمر توڑ کے رکھ دی۔ اب شیطان نے دنیا سے جانے کے بعد الرحمن الرحیم انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ درود و سلام ہو آقا نامدار سرور کونین صاحب قاب قوسین حبیب کبریا خاتم الانبیاء امام الانبیاء تاجدار انبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر۔ انتہائی احترام کے لائق سامعین حضرات، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 173 کی تفسیر چل رہی ہے، اور آج اس آیت کا تیسرا ایپیسوڈ ہے، تیسری قسط ہے، تیسرا حصہ ہے، اور تفسیر کا عنوان ہے ما اہل بہ لغیر اللہ، یعنی جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے وہ جانور حرام ہے۔ ترجمہ دیکھ لیں تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ کس تعلق سے اس کا کانٹیکٹ کیا ہے، تفسیر کیا چل رہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک اس نے یعنی اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے تم پر مردار کو، خون کو، خنزیر کو، خنزیر کے گوشت کو، اور جو اللہ کے علاوہ یعنی غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے اس کو۔ پھر جو کوئی بے اختیار ہو جائے، نہ تو نافرمانی کرے نہ زیادتی کرے، تو اس پر کچھ گناہ نہیں، بے شک اللہ تعالی غفور رحیم ہے، بخشنے والے ہیں، مہربان ہیں۔ یہ آیت کا ترجمہ ہے۔ آپ نے مردار کی تفسیر پڑھ چکے ہیں، بہتے ہوئے خون کی تفسیر بھی آپ پڑھ چکے ہیں، خنزیر کے گوشت کی تفسیر کیا ہے، اس کے احکامات، مسائل، یہ سب آپ پڑھ چکے ہیں۔ آج کی تفسیر میں ہم دیکھیں گے کہ جو غیر اللہ کے نام پر یعنی چوتھی چیز بیان ہو رہی ہے کہ وہ جانور جو غیر اللہ کے نامزد کر دیا گیا وہ حرام ہے۔ اب اس کی 3 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ کسی جانور کو غیر اللہ کے تقرب کے لیے ذبح کیا جائے، اللہ کے علاوہ میں جانور ذبح کر رہا ہوں، یہ فلاں بت ہے، فلاں دیوی ہے، فلاں دیوتا ہے، جیسے مکے والوں کا تھا۔ میں نے کہا نا کوئی آیت کو سمجھنا ہے تو اس کا کانٹیکٹ سمجھ لینا، یہ کیوں آئی ہے آیت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مشرکین مکہ اپنے بتوں کے قریبی بننے کے لیے ذبح کرتے تھے جانور، اس کو عربی میں کہتے ہیں تقرب۔ اب یہ ورڈ بار بار آئے گا
اس کو اب بار بار ہم ایکسپلین نہیں کریں گے، آپ سمجھ جائیے۔ تقرب کا مطلب ہے قریبی بننے کے لیے، خوش کرنے کے لیے، خوشنودی کے لیے، کہ میرا فلاں جو ہے بت وہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو تقرب کے لیے ذبح کیا جائے، اور بوقت ذبح جب ذبح کر رہے ہیں اسی غیر اللہ کا نام لیا جائے۔ مثال کے طور پہ مکے میں بت تھے، لات، منات، حبل، ود، یغوث، یعوق، نصر۔ اب ان میں سے کسی بت کے نام پہ ذبح کر رہا ہے، اور ذبح کرتے وقت ان کا اس بت کا نام لے رہا ہے کہ میں حبل کے نام پہ ذبح کر رہا ہوں۔ دو کنڈیشن سمجھ لیجئے، ایک اس کا قریبی بننے کی نیت ہے کہ جانور کا خون بہایا جا رہا ہے کہ اس بت کا قریبی بن جاؤں۔ دوسرا، ذبح کرتے وقت نام بھی اس کا لے رہا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر نہیں پڑھ رہا۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ جانور کیا ہے؟ یہ جانور مردہ ہے، حرام ہے، اور باجماع امت، با اتفاق امت، با اتفاق فقہا یہ پورا کا پورا حرام ہے۔ اس جانور کے کسی حصے سے، کسی جز سے، کسی باڈی پارٹ سے ہم نفع نہیں اٹھا سکتے، کیونکہ یہ پورا کا پورا حرام ہے۔ دوسری شکل صورت یہ ہے کہ کسی جانور کو تقرب الی غیر اللہ کے لیے ذبح کیا جائے۔ اب سمجھ گئے نا تقرب؟ یعنی اس کا خون بہانے سے غیر اللہ کا تقرب حاصل کرنا مقصود ہے، لیکن ذبح کرتے وقت نام اللہ کا لیا گیا، بسم اللہ اللہ اکبر۔ لکھا ہے کہ جیسے بہت سے ناواقف مسلمان بھی بزرگوں اور پیروں کے نام پر اس طرح کی ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جانور ذبح کرتے ہیں، اور آپ کو حیرت ہوگی بہت سے مسلمان اس کو حلال سمجھتے ہیں، وہ حرام ہے۔ دلیل کیا دی جاتی ہے؟ بھائی ہم نے ذبح کرتے وقت نام تو اللہ کا لیا نا، ہم فلاں جگہ گئے تھے، فلاں بزرگ کی مزار پر گئے تھے، وہاں پر ہم نے ذبح کیا ہے تو ان کو خوش کرنے کے لیے کیا ہے، لیکن ذبح کرتے وقت نام اللہ کا لیا ہے تو یہ حلال ہو گیا؟ نہیں ہوا۔ یہ بھی حرام ہے با اتفاق امت، با اتفاق فقہا، با اتفاق علماء۔ دو کنڈیشن ہے نا، ایک یہ کہ یہ جانور میں کر رہا ہوں، یہ بزرگ نے مجھے اولاد دیے، بھائی انہوں نے میری بیٹی کا رشتہ کروا دیے، میں بے روزگار تھا، انہوں نے میرا وہ کام بنا دی، اس لیے میں وہاں جا کے کر رہا ہوں، لیکن ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر بول رہا، تو لکھا ہے کہ یہ بھی حرام ہے۔ کیوں حرام ہے؟ شراکت ہو گئی نا اس میں۔ شراکت کیا؟ اللہ تعالیٰ بہت غیور ہے، غیور بولتے ہیں غیرت مند۔ اللہ نہیں چاہتا کہ میں اور آپ اس کی عبادت میں کسی کو شریک کریں۔ جانور کا ذبح کرنا اللہ کے نام پر عبادت ہے۔ میں اللہ کی بات نہیں کرتا، مثال دے رہا ہوں عام لوگوں کی، اللہ کی بات نہیں کر رہا، مثال دے رہا ہوں ہمارے سمجھنے کی۔ کوئی بیوی یوں کہے کہ دیکھو جی اپنے شوہر سے، آپ بھی میرے شوہر ہے، لیکن فلاں پڑوس میں جو شخص رہتا ہے وہ بھی میرا شوہر ہے، وہ بھی آپ ہی کی طرح میرے حق ادا کر رہا ہے، اور آپ کو سپورٹ ہو جائے گا، کمائی میں ہیلپ کرے گا، سب چیزیں۔ اب کوئی غیرت مند مرد اس کو برداشت کرے گا؟ جو کرے گا میں اور آپ کہیں گے بے غیرت ہے، ذلیل ہے، کمینہ انسان، گندا انسان۔ کیوں؟ شراکت برداشت نہیں کرتا کوئی غیرت دار انسان۔ یہ انسانوں کی بات ہے۔ اللہ نے کہا کوئی جانور آپ عام دنوں میں ذبح کرو، قربانی کے موقع پر کرو، عقیقہ کرو، کچھ بھی کرو، آپ جب ذبح کر رہے ہیں تو اس کے ذبح کرتے وقت گردن، یعنی ذبح کرتے وقت چھری چلاتے وقت نام بھی میرا لو، بسم اللہ اللہ اکبر، اور وہ پورے جانور کی جو جان آپ لے رہے ہیں اس میں خوشنودی بھی اللہ کی ہونا۔ اب اگر کسی نے بول دیا کہ نہیں میں فلاں بزرگ کے نام پہ کر رہا ہوں، فلاں پیر کے نام پہ کر رہا ہوں، لیکن نام اللہ کا لے رہا ذبح کرتے ہو، یہ حرام ہے، یہ شراکت ہو گئی۔ اللہ اپنے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اب اس کی دلیل کیا ہے؟
بڑی کتاب ہے ہماری فقہ کی بیضاوی، اس کی عبارت ہے فَكُلُّ مَا نُودِيَ عَلَيْهِ بِغَيْرِ اسْمِ اللَّهِ فَهُوَ حَرَام، کہ ہر وہ جانور جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کر دیا گیا ہے وہ حرام ہے۔ وَإِنْ ذُبِحَ بِاسْمِ اللَّهِ تَعَالَى، اگرچہ ذبح کے وقت بوقت ذبح اللہ ہی کا نام لیا گیا ہو، حَيْثُ أَجْمَعَ الْعُلَمَاء، اس لیے کہ علماء اور فقہا کا اس پر اتفاق ہے کہ لو ان مسلما ذبح ذبیحة وقصد بذبحه التقرب الى غیر اللہ صار مرتدا وذبیحته ذبیحة مرتد، کہ اگر کسی مسلمان نے کسی جانور کو غیر اللہ کے قریبی بننے کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے، اس کے تقرب کے لیے ذبح کیا تو وہ مسلمان کا ذبیحہ نہیں۔ جب اس نے ایسا کیا، غور سے سننا، تو وہ مسلمان مرتد ہو گیا، صار مرتدا وذبیحته ذبیحة مرتد، اور اس کا ذبیحہ جو ہے، جو اس نے ذبح کیا ہے، وہ مرتد کا ذبیحہ ہو گیا، مرتد کا ذبیحہ، غیر مسلم کا، غیر مسلم کے ہاتھ سے ذبح کیا ہوا کھائیں گے آپ۔ کیا مسئلہ پتہ چلا؟ اگر کوئی غیر مسلمان ہے، مشرک ہے، اگر وہ بسم اللہ اللہ اکبر بول کر ذبح کر رہا ہے تو حلال ہوگا۔ دو مسئلے پتہ چلے آپ کو۔ کوئی یوں کہے کہ بھئی میں غیر مسلم ہوں لیکن بسم اللہ اللہ اکبر بول کر ذبح کرتا ہوں، حلال نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اللہ کی خوشنودی اس کی نزدیک تھوڑی ہوگی۔ اب در مختار کی ایک عبارت سن لیجئے، ذبح لقدوم الامیر نحوه كواحد من العظماء يحرم لأنه أهل به لغیر اللہ ولو ذکر اسم اللہ، کہ کسی امیر یا بڑے کے آنے پر ذبح کیا گیا تو وہ بھی حرام ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ما اہل بہ لغیر اللہ میں داخل ہے، اگرچہ بوقت ذبح اللہ ہی کا نام لیا ہو۔ ایک سوال آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا، وہ کلیئر کر دوں۔ عبارت میں یہ بتایا گیا کہ کسی بڑے مہمان کے، کسی امیر کے آنے کے وقت ذبح کیا گیا، کوئی بادشاہ تھا، کوئی بڑا آدمی تھا، اور ذبح کے وقت نام اللہ کا لیا گیا لیکن اس کے آنے کے لیے ذبح کیا گیا۔ یہ کیا مسئلہ ہے؟ قرطبی نے اپنی تفسیر میں اس کی وضاحت کی ہے۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ وجرت عادت العرب بالصیاح باسم المقصود بالذبیحہ، کہ عرب لوگوں کی عادت تھی کہ جس کے لیے ذبح کرنا مقصود ہوتا جانور کو، تو بوقت ذبح زور سے اس کا نام پکارتے تھے بآواز بلند، یہ فلاں بادشاہ کے لیے ہم ذبح کر رہے ہیں، اس طرح سے۔ اور وغلب ذلك في استعمالهم حتى عبر به عن النية التي هي علة التحريم، اور یہ رواج ان میں عام تھا یہاں تک کہ اس آیت میں تقرب الی غیر اللہ کو حرام قرار دیا گیا، تو عربوں نے جو مسلمان ہو گئے وہ صحابہ بن گئے، انہوں نے چھوڑ دیا یہ چیز۔ میں ایک عالم کو سنتا ہوں سعودی عرب کے جدہ کے، تفسیر بڑی بہترین کرتے ہیں، عربی ہے، وہ بتا رہے تھے ایک واقعہ اسی آیت کی تفسیر میں کہ شاہ فیصل جب زندہ تھے تو شاہ فیصل کو سعودی عرب سے جنوب میں ایک طرف بلایا گیا، انہوں نے اس کی مثال دی، اور شاہ فیصل کے ساتھ مہمان عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ، جو اس وقت کے سعودی کے مفتی اعظم تھے، وہ بھی ساتھ میں تھے۔ تو وہاں پر جب یہ پہنچے تو اونٹ ذبح کیے میزبانوں نے شاہ فیصل کے لیے، اور یہی کام کیا انہوں نے، شاہ فیصل کے تقرب کے، ان کے قریبی بننے کے لیے ذبح کی، یہ نیت تھی، اس کو واضح کیا انہوں نے، کلیئر۔ شیخ عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کو جب معلوم پڑا تو انہوں نے کہا کہ یہ سارا کا سارا اونٹ کا گوشت سب حرام ہے، کیونکہ یہ اللہ کے تقرب کے نہیں لی، شاہ فیصل کے تقرب کے لیے ذبح کیا گیا ہے، یہ حرام، منع ہے، دفن کروا دیا انہوں نے۔ اب سوال آپ کے ذہن میں یہ آ رہا ہوگا کہ ہمارے پاس تو مہمان آتے ہیں مولوی صاحب، کوئی بڑا مہمان آتا ہے ہم بھی جانور ذبح کرتے ہیں،
تو یہاں پر کھیل صرف نیت کا ہے. اگر آپ کی نیت مہمان نوازی کی ہے، اونٹ ذبح کرو، جائز ہے. لیکن آپ کی نیت یہ ہے کہ مہمان کو خوش کرنے کے لیے میں نے جانور کی جان لی ہے، یہ حرام ہو گیا. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. آپ قربانی کرتے ہیں، ایک آیت پڑھتے ہیں، قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری قربانی، میری نماز، میرا جینا، میرا مرنا للہ رب العالمین، سب اللہ کے لیے ہے. اللہ کے لیے ہے میرا سب کچھ. اب وہ کیا کرتے تھے مکے والے؟ بتوں کے نام پر کرتے تھے، لیکن وقت ذبح اللہ کا نام لیتے. آج شیطان نے ہم کو یوں گھما دیا کہ وہ بتوں کو ہٹا دیا. اب وہ بتوں کی جگہ پر کون آ گئے؟ ہمارے بزرگ آ گئے. اب مسئلہ سمجھا نہیں سمجھا، میں آپ سے سوالات کر رہا ہوں، جلدی جلدی آپ اس کے جواب دیں. اب کوئی بندہ وقت ذبح بسم اللہ اللہ اکبر بول رہا ہے، لیکن خوش کرنا ہے کسی بت کو، جائز ہے، حلال ہے، حرام ہے؟ چلو بت کو ہٹا دیجئے، کوئی بادشاہ کو لے کر آ جائیے، حلال ہے، حرام ہے؟ چلو بادشاہ کو ہٹا دیجئے، حافظ صاحب کو لا لیجئے، حافظ صاحب کو خوش کرنا ہے، حرام. عالم صاحب کے نام پر، مفتی صاحب کے نام پر، اور بڑے فقیہ ہیں بہت، ان کے نام پر، کوئی بڑے اللہ والے ہیں ان کے نام پر. سمجھ میں آ گیا نا مسئلہ؟ اللہ شراکت برداشت نہیں کرتا. اللہ بالکل صاف کہتا ہے کہ یہ میرے نام پر ہونا چاہیے، میرے علاوہ نہیں. اچھا، اب تک آپ جو سن رہے تھے نا، فقہ کی دلیل تھی، مسئلے مسائل کی کتابوں سے دلائل تھی. مسئلے مسائل کی کتابوں سے جب دلائل دیے جائیں تو بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ صرف انہوں نے قیاس کر لیا ہے. قیاس بھی بڑی چیز ہے، لیکن وہ دلیل ہوتی ہے. دلیل سن لیجئے، امام قرطبی تفسیر کے بڑے امام ہیں، وہ فرماتے ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے زمانے میں فرزدق شاعر کے باپ غالب نے ایک اونٹ ذبح کیا، جس پر کسی غیر اللہ کا نام لینے کا ذکر نہیں ہے. مطلب فرزدق کے والد نے، غالب نے جب ذبح کیا تو بسم اللہ اللہ اکبر بول کر اونٹ ذبح کیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ ہیں، امیر المومنین ہیں، انہوں نے کہا یہ اونٹ کھانا حرام ہے. انہوں نے کیا کیا؟ بسم اللہ اللہ اکبر بول کر ذبح کیا. کیوں؟ کیونکہ اونٹ کو انہوں نے ذبح کیا بسم اللہ اللہ اکبر بول کر، لیکن خوش کرنا اللہ کو نہیں تھا، کسی اور کو تھا. اور جب حضرت علی نے یہ کہا نا حرام ہے، تمام صحابہ نے حضرت علی کا سپورٹ کیا کہ حضرت علی آپ صحیح کہہ رہے ہیں. دوسری دلیل جس کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ یحییٰ بن یحییٰ کی سند سے نقل کیا ہے، اور روایت بھی ہماری ماں صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیگم. طویل حدیث ہے جس کے آخر میں ہے کہ ایک عورت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آتی ہے، سوال پوچھتی ہے کہ ام المومنین ہماری ماں جواب دیجئے کہ ہمارے کچھ رضائی رشتہ دار ہیں، یعنی دودھ کا رشتہ ہے. ایسی عورت جس کا دودھ انہوں نے بھی پیا ہے، ہم نے بھی پیا ہے، وہ ہمارے دودھ کے رشتہ دار ہیں، لیکن وہ ہیں اجمی، عرب نہیں ہیں، اجمی لوگ ہیں، اور آئے دن ان کے پاس کچھ نہ کچھ تہوار چلتے رہتے ہیں، کچھ نہ کچھ ان کی عید وغیرہ چلتی ہے. اب وہ کیا کرتے ہیں؟ اس تہوار کے دن جانور ذبح کرتے ہیں، اور اس جانور کا تحفہ، کھانا، گوشت وہ ہم کو بھیجتے ہیں. ہم نے کھا سکتے اس کو؟ بی بی عائشہ کا جواب سنیے، فرمایا اما ما ذبح لذلك اليوم فلا تاكلوا، کہ جو جانور اس عید کے دن کے لیے ذبح کیا گیا ہو وہ نہ کھاؤ. ولیکن کلوا من اشجارہم، بلکہ ان کے درختوں سے جو پھل وغیرہ ہے وہ کھا سکتے ہیں. کیوں کہا بی بی عائشہ نے یہ بات؟ اس لیے کہ بی بی عائشہ جانتی تھی کہ وہ جانور ذبح تو اللہ کے نام پر کرتے ہیں، لیکن خوش کرنا، خوشنودی، تقرب کسی اور کا لینا ہے، اس لیے حرام ہے. بی بی عائشہ نے منع کر دیا. میں نے ہمارے استاد محترم سے ایک سوال پوچھا تھا کہ آج کل یہ بڑے اللہ والے ہیں، ہم ان کا بڑا احترام کرتے ہیں، بہت بڑے لوگ ہیں، خلد آباد کے جو اولیاء اکرام ہیں یا اور بھی جو بڑے بڑے اللہ والے ہیں، ہم ان کے پیر کی دھول کی برابر بھی نہیں ہیں. یہ اتنے بڑے لوگ تھے، اتنا انہوں نے دین کو زندہ کیا ہے.
لیکن آج ہم جاتے ہیں دیکھتے ہیں تو کچھ کام خلاف شریعت ان کے پاس ہوتے ہیں۔ استاد سے پوچھا مولانا نسیم صاحب سے، سفر میں میں بہت دن ان کے ساتھ رہا، تو حضرت یہ کیا مسئلہ ہے؟ یہ سب کچھ ایسے ہوتا ہے، گانے چلتے ہیں، ناچ رہے ہیں لوگ، حالانکہ وہ اللہ والے لیٹے ہوئے ہیں وہاں پہ آرام کر رہے ہیں، ان کی مزار بنی ہوئی ہے وہاں پر۔ تو حضرت نے جو جواب دیا بڑے آپ بھی محظوظ ہوں گے۔ حضرت نے کہا کہ بیٹا یہ شیطان کا انتقام ہے ان بزرگوں سے، کیونکہ جب یہ زندہ تھے انہوں نے اتنا شیطان کے خلاف کام کیا ان اللہ والوں نے کہ شیطان کی کمر توڑ کے رکھ دی۔ اب شیطان نے دنیا سے جانے کے بعد یہ کام کیا کہ چلو تم میرے خلاف گئے تھے، آج میں تم کو ہی خدا بنا کر بٹھا دیتا ہوں، یہ لوگ تمہارے پاس ہی آئیں گے مرادیں اور منتیں مانگیں گے۔ کتنی عجیب بات ہے۔ تو یہ بی بی عائشہ نے فرمایا کہ اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے، نہیں کھانا چاہیے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ کسی جانور کو کان کاٹ کر یا کوئی دوسری علامت لگا کر تقرب الی غیر اللہ کے لیے اور تعظیم غیر اللہ کے لیے، غیر اللہ کی تعظیم کے لیے چھوڑ دیا جائے، جو مکے میں ہوتا تھا۔ نصب جس کو کہتے ہیں، وما ذبح علی النصب، نصب اصل میں ایسی اونٹنی کو کہا جاتا تھا جو اونٹنی کنٹینیو 4 بچے تھے اور چاروں بھی بچے مادہ ہو، اور 5واں جب وہ بچہ دے تو 5واں بچہ نر ہو، میل اونٹ ہو، فیمیل نہیں۔ تو اس اونٹنی کے کان کاٹ دیتے یا اس کو چیر دیتے اور چھوڑ دیتے، اور کہتے کہ بھئی اس اونٹنی سے کوئی کام نہیں لینا، اس کے اوپر کوئی وزن نہیں ڈالنا، اس کو ذبح نہیں کرنا اور اس کا دودھ نہیں پینا۔ اگر کسی کو دودھ پینا ہے اس اونٹنی کا تو جو مکے میں کعبے میں جو بت رکھے ہیں اس کے جو مجاور ہے وہ پی سکتے، عام لوگ نہیں پی سکتے، یعنی اپنے فائدے کا قانون، باقی اس کو ذبح نہیں کر سکتے۔ قرآن نے تیسرا مسئلہ یہ بتایا کہ اگر کوئی بندہ کسی بھی جانور کو اپنے کسی بت کے نام پر کر دے اور کہہ دے کہ بھئی یہ اب بت کے نام پر وقف ہو گیا، ڈونیٹ ہو گیا، اب آپ اس کو ذبح نہیں کر سکتے، اس کا ذبح کرنا حرام ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ ایک مسئلہ یہ ہے کہ غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے وہ حرام ہے، ابھی ذبح کی بات نہیں چل رہی، مسئلہ بہت باریک ہے، ذرا سمجھیے، ذبح کی بات نہیں چل رہی، اب بات یہ چل رہی کہ اس کے نام پہ ڈونیٹ ہو گیا، ابھی ذبح نہیں ہوا۔ تو مسئلہ یہ بتایا گیا تیسرا کہ اگر وہ جانور کسی حلال پروسیس سے آپ کے ہاتھ آ جائے، مطلب آپ خرید لیں کہیں سے، اب وہ جانور کی ایک زندگی ایسی بھی گزری کہ خود کے نام پر چھوڑا گیا تھا، لیکن اب آپ نے خرید لیا کسی سے، آپ نے جو لیا وہ حلال پروسیس سے، تو آپ اس کو ذبح کر کے حلال کر کے کھا سکتے، کیونکہ آپ نے قیمت دے کے خریدا ہے اور آپ نام بھی ذبح۔ کیوں؟ کیونکہ اگر یہ کہا جائے کہ نہیں یار وہ تو غیر اللہ کے نام پر ہو گیا، اب آپ اس کو خریدو مت، تو مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں آپ یہ مان رہے ہیں کہ حرام کرنے کا حق اللہ کے علاوہ بھی کسی کے ہاتھ میں ہے۔ حرام حلال کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے۔ تو یہ جانور کسی اس طرح کے نام پہ کر دینے سے حرام نہیں ہو جاتا، اگر وہ کسی طرح حلال پروسیس سے کسی ایمان والے کے ہاتھ آ جائے تو وہ اس کو ذبح کر سکتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اب آپ دیکھیں اسی طرح سے بہت سے ہمارے غیر مسلم بھائی ہیں، وہ اپنے بت خانوں کے نام پر بہت سے جانور ڈونیٹ کر دیتے ہیں یا کسی کو دے دیتے ہیں یا ہدیہ دے دیتے ہیں یا کوئی خرید لیتا ہے۔ تو لکھا ہے کہ اگر آپ اس جانور کو خریدتے ہیں بازار سے قیمتاً، اور جس نے اس کو دیا تھا، یعنی ایک غیر مسلم نے دوسرے غیر مسلم کو ہدیہ دیا، ابھی مسلمان کا نہیں، یوں سمجھ لیجئے، ایک غیر مسلم نے دوسرے غیر مسلم کو جانور گفٹ دیا، ہدیہ دیا، بیچ دیا۔ اب وہ جانور کا ایک لمحہ ایسا بھی گزرا تھا، ایک وقت ایسا بھی گزرا تھا کہ وہ غیر مسلم یعنی بت کے نام پر وقف کر دیا گیا تھا، لیکن اب کسی غیر مسلم نے اس کو خرید لیا، اب آپ نے اس غیر مسلم سے خرید لیا، تو اب یہ آپ کے لیے حلال ہے، آپ اس کو ذبح کر کے کھا سکتے ہیں۔ اور ایک مسئلہ چوتھا یہ سن لیجئے کہ نظر لغیر اللہ کا مسئلہ، نظر کہتے ہیں منت ماننا، یہ بڑا کڑوا مسئلہ ہے، یہ ہماری خواتین میں بہت چلتا ہے، اور ریکارڈ ہو رہا ہے، آپ ان کو سنا دینا خواتین امانتاً۔ منت کیا کہ بھائی میں فلاں بزرگ کے پاس جاتے ہیں، مجھے بیٹا ہو جائے تو میں اتنے خواجوں میں تولوں گی، اتنے لڈو لاؤں گی، یہ کروں گی وہ کروں گی، اس کا کوئی شرعی ثبوت نہیں ہے۔
اس کو بھی حرام کیا قرار دیا ہے علماء اکرام نے قیاس کی وجہ سے، کہ جیسے وہاں پر آپ نے جانور کو ذبح کیا تھا بسم اللہ اللہ اکبر بول کر، اور تقرب اگر غیر اللہ کا ہو جائے، اللہ کے علاوہ کسی کو خوش کرنا مقصد تھا تو گوشت حرام ہو گیا۔ یہاں پر اگر آپ میٹھائی کھلائیں گے، بریانی کھلائیں گے، حلوہ کھلائیں گے، شربت کھلائیں گے، چائے پلائیں گے، لیکن خوش کرنا کسی بزرگ کو ہے، کسی بت کو ہے، کسی دیوتا کو ہے، تو یہ بھی حرام ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میں اور آپ جب کسی کو کوئی چیز کھلاتے ہیں پلاتے ہیں، ایون اگر آپ کسی پیاسے کو پانی بھی پلاتے ہیں تو آپ کی نیت ہوتی ہے ثواب کی، ٹھیک ہے؟ ایک سوال میں آپ سے کرتا ہوں، ثواب آپ کو کون دے گا؟ اللہ دے گا یا کوئی غیر اللہ دے گا یا کوئی اللہ والے دیں گے، کوئی ولی دیں گے؟ کون دے گا؟ اجر اللہ دیں گے۔ تو اس لیے اگر ہم کو بدلہ اللہ سے لینا ہے تو کوئی چیز اگر ہم کھلا پلا رہے ہیں تو خالص اللہ کی، تو منت اگر مانگ رہے ہیں تو وہ اللہ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں تہجد پڑھوں گا، میں عمرہ کروں گا، میں حج کروں گا، میں اعتکاف کروں گا، میں اللہ کے دین کی مدد کروں گا، یا میں اللہ کے راستے میں نکلوں گا۔ یہ اس طرح کی جائز منت ہے، اور واقعی اگر اللہ ہمارا وہ کام کر دے تو اس کو پورا کرے۔ اور میں اللہ آپ کو خوش کرنے کے لیے میرے غریب رشتہ داروں کی مدد کروں گا، ان کی دعوت کروں گا، ان کو کھلاؤں گا، یہ جائز ہے۔ لیکن اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو خوش کرنے کی نیت ہے تو پھر یہ چیز حرام ہے۔ بحر الرائق اس کا حوالہ ہے۔ اب یہ ہوئے حرام اہل بہ لغیر اللہ کے مسائل۔ اب چند ایک مسائل رہ گئے ہیں، اضطرار اور مجبوری کے احکام، جو آخر میں ہے نا فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، کہ کوئی بندہ اگر مجبور ہو جائے، اتنا مجبور ہو جائے کہ اس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، تو اب اس کے لیے یہ قرآن کریم کی آیت بتلاتی ہے کہ وہ حرام کھا سکتا ہے۔ پگ کا گوشت، خنزیر کا گوشت وہ کھا سکتا ہے۔ کتنا کھائے گا، کب کھائے گا، کیسے کھائے گا، وہ ڈیٹیل ابھی باقی ہے، ابھی اتنا سمجھ لیجئے۔ کوئی بندہ ہے وہ پیاس سے مر رہا ہے، اب پینے کے لیے سوائے شراب کے اور کچھ نہیں ہے۔ فقہ کی کتاب کی عبارت ہے کما رخص فی الخمر للعطشان، کہ جیسے پیاسے کے لیے شراب پینے کی اجازت ہے، اب کتنی پینا ہے وہ ڈیٹیل باقی ہے، فتاوی عالمگیریہ اس کا حوالہ ہے۔ تو اب لکھا ہے کہ اس کی 2 شرطیں ہیں۔ کتنی شرطیں ہیں؟ مجبور کی 2 شرطیں۔ جو شخص بھوک سے ایسی حالت پر پہنچ گیا کہ اگر کچھ نہ کھائے تو جان چلی جائے گی، مر جائے گا، تو اب اس کے لیے 2 شرطوں کے ساتھ گنجائش ہے۔ ایک شرط یہ ہے کہ اس شرط کے ساتھ وہ حرام کھائے گا کہ مقصد جان بچانا ہے، لذت حاصل کرنا نہیں ہے۔ چلو کھا کر دیکھیں، اب موقع مل گیا، مرنے پہ آ گئے، خنزیر کا گوشت کیسا رہتا، لیگ پیس بنا کر دیکھ رہے ہیں اس کا، یہ مقصد نہیں ہے، لذت حاصل کرنا نہیں۔ اب اور دوسری شرط یہ ہے کہ صرف اتنی مقدار وہ کھائے گا جتنی مقدار سے اس کی جان بچ جائے۔ 1 لقمے سے بچتی ہے تو 1 نوالا، 2 نوالے، 3 نوالے، 4 نوالے، وہ اپنی حیثیت، کیونکہ انسانوں کی بھوک ہر ایک کی الگ الگ ہوتی ہے نا، کسی کی صحت کے حساب سے زیادہ ہوتی، تو اب اس کو اندازہ ہو گیا کہ میں نے 3 لقمے لے لیا تو میں اور 1-2 دن جی سکتا ہوں اور حلال کھانے تک پہنچ جاؤں گا، تو اب وہ 1 لقمہ کھا لے، 2 لقمے کھا لے، 3 لقمے کھا لے، اس سے زائد اس وقت بھی حرام ہے۔ تو پتہ کیا چلا؟ مجبوری کے وقت حرام کا استعمال حلال نہیں ہوتا، یہ سمجھنے کی بات ہے، کیونکہ قرآن کی آیت میں بڑا زبردست اس کا اشارہ ہے، فرمایا فلا اثم علیہ، تم کو حرام کی اجازت مل رہی ہے، اس وقت وہ حلال نہیں ہوگا، اتنا گناہ تم سے ہٹا لیا جائے گا، بس 2-3 لقمے آپ نے کھا لیے، مر رہے تھے پیاس سے، شراب کا 1 گھونٹ پی لیا آپ نے تاکہ جان بچ جائے، تو یہ اس کا گناہ اللہ نے ہٹا لیا ہے، حرام حلال نہیں ہوا۔ اسی لیے آخر میں فرمایا ان اللہ غفور الرحیم،
اب آ جائیے دوا کا مسئلہ ہے. دوا اب جو ہمارے بچے ہیں مسلمان نوجوان بچے پڑھتے ہیں، فارمیسی کرتے ہیں، ڈی فارمیسی کرتے ہیں، دوائیاں بناتے ہیں، آپ اس کے جو ماہر ہیں آپ ان سے معلوم کر سکتے ہیں. تو اب یہ کرنے والے کورس سارے تو مسلمان نہیں ہوتے. اب اگر وہ بندہ کوئی دوا بنا رہا ہے علاج کے لیے، تو وہ دوا بنانے والا اگر مسلمان ہے تو ممکن ہے وہ حلال اس کا را میٹیریل لے گا، جو اس کا مین چیز ہے، اس کے جو مادہ ہے دوا کا. لیکن اگر کوئی غیر مسلم بنا رہا ہے تو وہ کیوں حرام حلال دیکھے گا؟ اس کو ہمارے اسلام سے کیا لینا دینا بھائی؟ وہ تو نہیں مانتا اس کو. تو وہ مٹیریل جو بھی لے گا وہ حلال حرام کچھ بھی نہیں دیکھے گا، وہ دیکھے گا بس اس سے فائدہ ہے یا نہیں ہے مریض. یہ چیز ممکن ہے، پاسبل ہے نا. تو مارکیٹ میں آپ دیکھیں گے ایسی بہت سی دوائیں ملیں گی جن کے اندر حرام چیز ملی ہوئی ہوتی ہے لیکن علاج ہوتا ہے اس سے. الکوہل ملا ہوا ہوتا ہے. بخاری کی ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے حرام میں شفا نہیں رکھی ہے. ٹھیک ہے. اس سے ایک بات پتہ چلتی ہے کہ ابھی جو ہے نا، اب تو مسلمانوں میں الحمدللہ اویرنس آ گیا ہے. ایک بات کہتا چلوں پھر تفسیر ختم ہے ایک دو مسائل کے بعد. اب آگے اپنے بچوں کو اس طرح کی تعلیم دیجئے کہ ہمارے بچے ادھر سے بی ایچ ایم ایس کریں، ایم بی بی ایس کریں، ایم ڈی کریں، ڈی ایم بنے، اور ادھر سے عالم، حافظ، قاری، مفتی، فاضل بھی ہوں. تاکہ جب یہ دونوں علم لے کر وہ چلیں گے نا تو دنیا کی وہ خدمت ہوں گی جو ہمارے بزرگوں نے کی ہے. اور یہی وجہ تھی کہ جب ہماری خدمات کو غیر مسلم دیکھتے تھے تو مشرف باسلام ہوتے. آج یہ دونوں طرف سے ہماری کمی ہے، ہم اس کو مانتے ہیں. ادھر سے بہت بڑے عالم صاحب ہیں، مفتی صاحب ہیں، اور ادھر اگر کٹین کی دکان پر جا رہے ہیں تو دروازے پہ پش لکھا ہوا ہے تو پڑھنا نہیں آ رہا. یہ کمی ہے نا. اس طرف کا بھی علم ہونا چاہیے. اور ادھر سے بہت بڑے ڈاکٹر صاحب ہیں، وکیل صاحب ہیں، انجینئر صاحب ہیں، اور سورہ اخلاص ان کو یاد نہیں ہے، قل هو اللہ احد یاد نہیں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم یاد نہیں ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یاد نہیں ہے. کلمے ایک یا دو یاد ہے، تیسرا کلمہ یاد نہیں، چوتھا کلمہ یاد نہیں، پانچواں کلمہ یاد نہیں. یہ کمی ہے. اب آگے ہم کو اپنے بچوں کو اس طرح کی تعلیم دینا ہے کہ دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم ہم کو دینا ہے. بولو انشاءاللہ. تاکہ ہم اپنے مریض کو حلال دوائیں دے سکیں. اب مسئلہ سن لیجئے، اگر کوئی حلال دوا موجود نہ ہو، حرام دوا موجود ہے، تو اس وقت حرام دوا سے علاج کرنا جائز ہے، اجازت ہے اس کی، کیونکہ آپشن نہیں ہے. اب دیکھیے اس کی 5 اصول یاد رکھیے. کب آپ حرام دوا کا استعمال کر سکتے ہیں اس کی 5 کنڈیشن یاد رکھیے. اتنا بتا کر تفسیر ختم. پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ ایسی مجبوری ہو جائے کہ اب جان کا خطرہ ہے پیشنٹ کی. پہلی مجبوری، ایسی مجبوری، ایسی حالت اضطرار ہو کہ جان کا خطرہ ہے. دوسری شرط یہ کہ کوئی حلال دوا کارگر نہ ہو، کام نہیں کر رہی، یا حلال دوا موجود نہیں ہے. حلال دوا کام نہیں کر رہی یا دستیاب نہیں ہے، مل نہیں رہی ہے، اس کی پہنچ سے دور ہے. تیسری کنڈیشن یہ ہے کہ اس حرام دوا سے مرض کا ازالہ عادتاً یقینی ہو، یعنی آپ کو یہ یقین ہو، ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ یہ لے لیں گے تو 100% آپ کے پیشنٹ کی جان بچ جائے گی، یقین ہے. ٹھیک ہے. چوتھی کنڈیشن یہ ہے کہ اس کے استعمال سے لذت حاصل کرنا مقصود نہ ہو، یعنی کوئی ایسی دوا ہے جس میں حرام ملا ہوا ہے تو پیشنٹ کا مقصد دوا لے رہا ہے تو مزہ لینے کا نہ ہو. ایسا ہو سکتا ہے. اب کوئی شرابی ہے، اس کو الکوہل کی دوا دی جا رہی ہے، بولا یار تعالیٰ نشہ کرنے کے لیے نہیں مل رہا تھا، اب ڈاکٹر صاحب نے دے دیے، یہیں پہ بولے اس کو 5 ml لو تو 15 ml لے رہا ہے، 20 ml لے رہا ہے. دوا خانے کے اندر ہی ساری خواہشات پوری ہو. یہ ممکن تھا. کتنی دور علماء اکرام کی سوچ ہے. دیکھیے اس وقت یہ مسائل نکال دیا، لذت حاصل کرنا مقصد نہ ہو. اور 5ویں شرط یہ ہے کہ قدر ضرورت سے زائد استعمال نہ کریں. جتنی ڈاکٹر صاحب نے تجویز کی ہے، جتنا کہا ہے اتنی ہی لے گا، اس سے کم بھی نہیں، اس سے زیادہ بھی.
5 کنڈیشن یاد رہیں گے، دوبارہ سن لیجئے۔ ایسی مجبوری کی حالت ہو کہ جان جانے کا خطرہ ہو، دوسرے حلال دوا کارگر نہ ہو یا موجود نہ ہو، تیسرے اس سے علاج ہو جانا یقینی ہو، چوتھے اس کے استعمال سے لذت حاصل کرنا مقصد نہ ہو، اور پانچویں اتنی ہی استعمال کریں گے جتنا اس کے طبیب نے، ڈاکٹر نے اور اس کی صحت نے اجازت دی ہے۔ یاد رہے گا سب انشاءاللہ؟ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو جتنی باتیں عمل کے تعلق سے آئی ہیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جتنی بچنے کے تعلق سے آئی ہیں اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ آیت کی تفسیر الحمدللہ آج تیسرا حصہ تھا اس کا، یہ مکمل ہو چکا ہے۔ اب اگر آپ کے ذہن میں کوئی ایسی بات میری زبان سے نکل گئی جو آپ کو لگتا ہے غلط ہے، آپ میری اصلاح کر سکتے ہیں، یا کوئی سوال تفسیر سے متعلق پوچھنا چاہتے ہیں تو پوچھ سکتے ہیں، میرے ذہن میں ہوگا انشاءاللہ آپ کی رہبری کر دوں۔